خواتین جو ہیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں. کفن اور قبر یہ تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں جو ان پہ کچھ کرتے ہیں تو وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس ملک کے پولیٹیشین کی بھی ناکامی, نظام کی بھی ناکامی, انتظامیہ کی بھی ناکامی, اس ملک کے انٹلیکچوئل کی بھی ناکامی, اس ملک کے مذہبی رہنماؤں کی بھی, جو بالکل ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کا روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز ثواب اورینٹڈ کرتی ہے. خدا کے لیے کوئی چیز تو میرٹ پہ بھی ہونے دو. ہر چیز میں لالچ گھسا دیا ہے. میں نے چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ ایک جملہ, اس پہ لوگوں کو بہت اچھا لگا. جی. میں نے کہا ایک غریب چوکیدار پوری رات جاگتا ہے چند ہزار روپے کے لیے. ہم جس کو کہتے ہیں عبادت گزار, وہ پوری رات جاگتا ہے جنت کے لیے, اس سے کم پہ نہیں. میں نے ہزاروں پودے لگائے اپنے ہاتھ سے, اپنے بیلی پور میں, اپنے گھر میں سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں, ٹھیک. میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس کا مجھے کچھ ثواب ملے گا بعد میں, چونکہ پودا لگانا بذات خود اسی وقت یو آر ریوارڈیڈ. جب آپ کسی پرندے کو چوگا ڈالتے ہو, آپ کسی پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتے ہو, یو آر ریوارڈیڈ. انہوں نے گناہ و ثواب کو ایک کس طرح کا, خیر بات اور ہو رہی تھی, یہ ہر کسی کا فیلئر ہے. یہ آپ کا بھی فیلئر ہے, یہ میرا بھی فیلئر ہے, یہ مذہبی رہنماؤں کا, سماجی رہنماؤں کا, دانشوروں کا, ہر کسی کا کیا دھرا ہے. اور کسی بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی بنیاد میں کیا ہے. اس ملک کی بنیادوں میں تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. اور ایک بات اور بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ ڈے ون سے ہی ہو رہا ہے. جی. یہ جو کچھ ہجرت کے دوران جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا, اب صرف کیریکٹرز بدل گئے ہیں, وہ آج تک جاری ہے. کیا کچھ ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماؤں کے پیٹوں میں بچے نکال کے اچھال دیے گئے کرپانوں پہ, تو یہ کیا تھا. اور پہلے دیکھیں میڈیا بڑا محدود تھا, لوگ بہت شائع تھے. یہ جو اب بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے ایکسپوجر مل گیا ہے کو لوگوں کی بار آمد و رفت. ایک زمان بھٹو سے پہلے تو پاسپورٹ بننا بھی اس ملک میں متمول لوگ, اچھے کھاتے پیتے گھرانے, ان لوگوں میں پاسپورٹ ہوتے تھے. غریب آدمی تو پاسپورٹ بنوانے کا سوچ بھی نہیں. ایکسپوجر زیرو تھا, بہت محدود, نہ ہونے کے برابر. وہ جو پریس ٹرسٹ وغیرہ اس طرح کا ارینجمنٹس کے تحت کنٹرولڈ میڈیا تھا. رپورٹ نہیں ہوتا تھا. حضور پنجابی کے محاورے ہیں, میں ڈھیر لگا دوں, آپ کو سینسر کرنے پڑیں گے. یہ ایک خاص طرح کے اسکولوں میں اور یہ سب کچھ عام تھا. یہ ایک ٹرم ہے علت مشائخ. جی. بہت استعمال ہوتی ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی. وہ ہے کیا؟ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے. اب اٹھ رہے ہیں, دیٹ از اونلی ڈفرنس. میں اور آپ چونکے اس لیے, ہم اس پہ ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نا, اس ملک میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کا راگ الاپ رہی ہوں گی, which is ridiculous, انتہائی قابل نفرت. وہ یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے, تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے, نہ انتخاب ماں باپ کا تمہاری مرضی, نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی. تم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو جاتی بھائی, بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہو جاتی. اچھا, نہ وہ انتخاب, نہ ملک تمہاری پسند کا, نہ مشورہ, اچھا نہ معاشرہ, نہ کوئی کسی معاملے میں. تم کیا کہاں سے آ گئے؟ نہ بلڈ گروپ تمہاری مرضی کا, نہ شکل تمہاری مرضی کی, نہ رنگ تمہاری مرضی کا. یہ رنگ گورا کرنے کی کریمیں کیوں استعمال کرتی ہیں؟ کیونکہ رنگ ان کی پسند کا نہیں ہے. تو تمہارا ککھ بھی تمہارا نہیں ہے, تو تمہارا جسم کہاں سے مرضی. لیکن اب لوتریاں اتنی بڑی نکلی ہوئی ہیں, بولتی ہیں وہ. اچھا, اور ان اے وے اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ معاشرے میں اتنا شعور آ گیا, ایکسیس ہو گئی, میڈیا اتنا طاقتور گیا کہ یہ اب ریکارڈ پہ آ رہے ہیں. اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ روز اول سے ہوا بھائی, یہ راتوں رات نہیں ہوا. رائٹ. حسن نثار صاحب, ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال پہلے ہوتا ہے, درست استعمال بعد میں ہوتا ہے. چاہے وہ موبائل فون ہو, چاہے وہ سلوگنز ہوں, چاہے قوانین ہو,
کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کمی ہے؟ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال پہلے کرتے ہیں اور درست استعمال کے بارے میں بعد میں جا کر سوچتے ہیں؟ Why so, sir? اس کی وجہ ہے کہ آپ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. آپ کا ڈی این اے. اچھا میں پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار پچھلے 5 سال میں کتنے نوبیل پرائز آپ کو ملے. اب آپ کہو گے دشمن کی سازش ہے, تم نے کیا ہی کچھ نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کوئی نہیں روک سکا, وہ جو انڈینز کو ایک آدھ ملا ہے. دیکھیں بات سنیں, کبھی ایک بات پہ آپ غور کریں, بری لگے گی, تلخ لگے گی, سینسر کر لیں اگر برداشت نہیں ہوتا. مجھے بتائیں 25 کروڑ مسلمان ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں, 20 کے آگے پیچھے انڈیا میں ہیں, اتنا ہی 25 26 27 اتنا کی بنگلہ دیش میں ہے. یہ 75 کروڑ 70 کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا؟ اس میں عرب اوریجن نکال دیں, سینٹرل ایشین اوریجن نکال دیں, ایرانین نکال دیں, افغانی نکال دیں, کون ہے باقی؟ بالکل اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں, آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. تو یہاں کون سی شے درست ہے؟ میں کتنی دیر سے آپ کو پتہ ہے میں چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہے. اس ملک کی اقتصادیات بھی اسی لیے برباد ہوئی کہ اس کے حکمرانوں کی اخلاقیات وہ بالکل بے شرم بے حیا خود غرض لوگ تھے, جنہوں نے اس ملک کو دھکیل دیا قرضے کی دلدل میں اور بچے تک اپنے گروی ڈال دیے. وہ بے حیا تھی.